دوستو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے لیے خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور وہ دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں کہ تم میرے لیے کچھ کرو۔ مثال کے طور پر اگر ان کو پیسے چاہیے تو وہ دوسروں کو کہیں گے کہ تم میرے لیے کوئی نوکری تلاش کرو۔ اگر ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے وہ خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن وہ دوسروں کو کہتے رہیں گے کہ تم میرے لیے کچھ کرو۔ مثال کے طور پر کسی بھی کامیاب شخص کو دیکھا تو وہ اس کامیاب شخص سے یہ کہیں گے کہ تم میرے لیے کچھ کرو۔ اب دوسرے کو دیکھا تو دوسرے سے کہیں گے کہ تم میرے لیے کچھ کرو۔ تیسرے کو دیکھا تو تیسرے کو کہیں گے کہ تم میرے لیے کچھ کرو۔ دوستو، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پوری زندگی ایسے لوگ غریب، لاچار، مفلس، مسکین اور لاوارث ہی رہتے ہیں کہ خود جو اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ ایکسپیکٹیشنز اس نے لگائی ہوئی ہیں دنیا والوں سے کہ دنیا والے میرے لیے کچھ کریں گے۔ یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا والے کسی کے لیے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے کچھ کرے، کوئی کسی کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ کامیاب انسان، جو انسان کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہر کامیاب انسان اپنے لیے خود ہی کچھ کرتا ہے۔ جو وہ اپنے لیے کچھ کرتا ہے تو تب وہ جا کر کامیاب ہوتا ہے۔ تو دوستو، میں اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں کہ وہ میرا دوست مجھے جب وہ میرے بزنس کو دیکھتا ہے تو تب وہ مجھ سے کہتا ہے کہ یار میرے لیے بھی، مجھے بھی اپنے ساتھ جوڑ دو، میرے لیے بھی اپنے ساتھ مجھے بھی پارٹنر بنا لو۔ اس کو اگر میں بتاتا ہوں میں یہ بزنس کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے مجھے بھی لگا دو۔ وہ خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ دوسرا بس میرے لیے دوسرا ہی کچھ کرے۔ تو کیا ہوا کہ جب اس نے میرے پرفیوم کے بزنس کے بارے میں سنا تو مجھے کہنے لگا یار مجھے بھی پرفیوم کے بزنس میں لگا دو، پارٹنر بنا دو، مجھے لگا دو۔ تو دوستو، میں نے جب اس کو تھوڑا سا اپنے پرفیوم کے بزنس کے بارے میں بتایا تو میں نے اس کو بتایا کہ تم میرے ساتھ پارٹنر رہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا ہاں پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس کو اپنے ورک بتائے کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں کرو تو میں آپ کے ساتھ مل کر پیسہ لگا لوں گا۔ تو دوستو، پھر میں نے اس کو بتایا، وہ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے کہنے لگا، میں نے کہا اس طریقے سے آپ میرے ساتھ پارٹنر نہیں بن سکتے۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم میرے لیے کوئی ایسا کام ڈھونڈ لو جو ماہانہ، وہ کہنے لگا کہ 5 یا 10 ہزار روپے کا ہو۔ میں نے سوچا کہ یہ بندہ کل تو میرا پارٹنر بننا چاہ رہا تھا، آج یہ 5-10 ہزار کے کام ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ میں نے یہ بزنس کیسے سٹارٹ کیا۔ میں نے اس کو کہا کہ تو مجھ سے پرفیوم کے ڈبہ لے اور جا کر آگے دکانوں پر پرفیوم کے ڈبے لے اور آ کر دکانیں لگا اور آگے جا کر دکانوں پر سیل کر۔ تو وہ کہنے لگا مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا یار میرے لیے کام ڈھونڈو، یار مجھے اپنی کسی بزنس کے ساتھ ٹچ کرو۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ یار ایسا کرتے ہیں، اس طرح کی چادریں
50,000 روپیہ آپ کے پاس ہو تو اس طرح کی چادریں میں لاؤں گا اور دکانوں پر میں دوں گا، کیونکہ میرے پاس دکانیں لگی ہوئی ہیں تو میں دوں گا اور پیسہ آپ کا ہوگا اور نفع جو ہے 50-50 کر لیں گے۔ تو کہنے لگا یار یہ بزنس بھی مجھ سے نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر مجھے کہتا ہے یار میرے پاس بڑا پیسہ ہے، ایسا نہیں کرتے کہ ہم دمبے لے لیتے ہیں، بکریاں لے لیتے ہیں، بکریاں میں لیتا ہوں، سنبھالو تم۔ پھر اس کے بعد جب میں اسی پارک کے اندر قرآن مجید پڑھا رہا تھا آن لائن تو وہ آ گیا اور آ کر کے مجھ سے کہنے لگا کہ کتنے آپ آن لائن قرآن مجید پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا میں آن لائن قرآن مجید پڑھاتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ میں آپ کی جگہ پر میں پڑھاؤں گا، تو آپ کتنا لیتے ہو؟ میں نے کہا میں 20,000 روپیہ لیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں ایسا کرو کہ آپ کی جگہ پر میں پڑھاؤں گا، مجھے 2,000 دے۔ تو میں نے اس کی پریشانی کو دیکھا، وہ کبھی ادھر ڈگر رہا ہے کبھی ادھر ڈگر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود اپنے لیے محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس سوچ میں لگا ہوا ہے کہ کہیں سے دا لگ جائے اور کہیں سے چمتکار ہو جائے یا کہیں سے کوئی ایسا فراڈ لگ جائے کہ جس سے پیسہ آ جائے۔ تو دوستو، کوئی بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا، آپ کو محنت کرنا پڑے گی، آپ کو اپنے اندر سکل ڈیولپ کرنا پڑے گی، آپ کو ایک سکل سیکھنا پڑے گی۔ آپ کوئی سکل سیکھیں اگر سیکھ سکتے ہیں، نہیں تو خود اپنے بارے میں ذہن لڑائیں۔ یہ اللہ نے اتنا بڑا ذہن دیا ہوا ہے، اس ذہن کو لڑائیں اور اپنے بارے میں خود کچھ سوچیں۔